خیر پور کے کسائی بشیر کی دکان کا گوشت اگر کوئی کنواری لڑکی غلطی سے بھی کھا لے تو وہ بغیر شوہر کے فوراً حاملہ ہو جاتی ہے۔ اب تک 300 سے زائد عورتیں حاملہ کیسے ہو گئیں جان کر آپ کی بھی روح کانپ جائے گی۔ رات کے 12 بجے تھے جب میں نے اپنی بہن کو اٹھتے دیکھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا، باجی کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی تو سو جا، میں پانی پینے جا رہی ہوں۔ میں چپ چاپ لیٹ گئی۔ یہ روز کا معمول تھا جو پچھلے کئی دنوں سے جاری تھا۔ رات کے 12 بجتے ہی باجی اٹھتی اور کمرے سے باہر نکل جاتی۔ میں پوچھتی تو یہی کہتی کہ میں پانی پینے جا رہی ہوں، تو سو جا، اور میں لیٹ جاتی۔ مگر میں سوتی نہیں تھی، میں انتظار کرتی تھی کہ باجی کب واپس آئے گی۔ باجی پورے 2 گھنٹوں بعد واپس آتی تھی۔ میں اس کے آتے ہی سوتی ہوئی بن جاتی کہ اسے یہ نہ لگے کہ میں جاگ رہی ہوں۔ میں باجی سے 10 سال چھوٹی تھی۔ میں 15 سال کی تھی اور وہ 25 کی۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں، ایک کو میں آپی کہتی تھی اور سب سے بڑی بہن کو باجی۔ ہمارے خاندان کا بڑا عجیب رواج تھا کہ لڑکیوں کی شادی بڑی لیٹ کی جاتی تھی۔ میری بڑی باجی سے بھی بڑی ایک اور بہن تھی، وہ 30 سال کی ہو گئی تھی اور پھر کہیں جا کر اس کی شادی ہوئی تھی۔ اماں ابا جیسے بیٹیاں پیدا کر کے بھول ہی گئے تھے کہ ان کی ذمہ داری بھی نبھانی ہے۔ میں چھوٹی تھی مگر حالات انسان کو وقت سے پہلے بڑا کر دیتے ہیں۔ میں اب سوچنے لگی تھی کہ میری بڑی باجی رات کے اس پہر کہاں جاتی ہوگی۔ مجھے شک ہونے لگا کہ وہ ضرور کسی سے ملنے جاتی ہوگی، مگر مجھ سے بڑی بہن مجھے ٹوک دیتی کہ خبردار اگر یہ بات کمرے سے باہر نکلے۔ میری باجی جب کمرے سے باہر چلی جاتی تھی تو دوسری بہن پہرا دیتی تھی تاکہ اماں یا ابا میں سے کوئی نہ جاگ جائے۔ ایک رات باجی کمرے سے نکلی تو میری بہن جو دروازے پر پہرا دے رہی تھی وہ مجھے کہنے لگی، شینا ذرا ادھر میری جگہ کھڑی ہو کر اماں ابا کا دھیان رکھ، کہیں وہ جاگ نہ جائیں۔ میں سمجھتی تھی کہ میری باجی گھر سے باہر کسی سے ملنے جاتی تھی، مگر میں نے تو اسے کچن سے نکلتے دیکھا۔ میں دنگ رہ گئی کہ باجی روز چھپ کر کچن میں کیا کرنے جاتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہ معلوم کر کے رہوں گی کہ باجی کچن میں کیا کرنے جاتی ہے۔ اگلے روز میں نے بہن کو کہا، تم سو جاؤ، باجی کا پہرا میں دے دوں گی، ویسے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ 12 بجے باجی کچن میں گئی تھی۔ 1 بجے میں اس کے پیچھے چوری چوری کچن میں گئی۔ میں نے کچن میں جھانک کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ باجی تو فرش پر بیٹھی گوشت کھا رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک پلیٹ میں بھنا ہوا گوشت تھا اور وہ بڑے مزے سے بوٹیاں کھا رہی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ باجی کیا کر رہی تھی؟ اگر ابا یا اماں کو معلوم ہو جاتا تو باجی کی شامت آ جاتی۔ ہمارے گھر میں لڑکیوں کا گوشت کھانا منع تھا، ہاں لیکن روز ابابلیوں کو ڈالنے کے لیے گوشت ضرور آتا تھا، اور ہم سب کو یہی لگتا تھا کہ باجی صبح کی نماز کے بعد بلیوں کو گوشت ڈال آتی ہے، مگر اب دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خود گوشت پکا کر کھا رہی ہے۔ میں تو اس غلط فہمی میں رہی کہ باجی کسی لڑکے سے ملنے جاتی ہوگی، مگر یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹا نکلا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں ہم لڑکیوں کا گوشت کھانا منع کیوں تھا، جبکہ اب کی اپنی گوشت کی دکان تھی۔ وہ کسائی تھے اور مجھے یاد ہے ہم بچپن میں گوشت کھاتے رہتے تھے، لیکن جب سے ہم اس نئے گھر میں اور نئے محلے میں شفٹ ہوئے تھے، ابا نے اماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد گھر کی کوئی لڑکی گوشت نہیں کھائے گی، صرف پرندوں اور بلیوں کو ڈالنے کے لیے گوشت لایا کروں گا۔ اور اب وہی گوشت جو ابا لاتے تھے باجی روز بھون کر کھا جاتی تھی اور صبح کو ابا کو کہتی، میں نے نماز کے بعد گوشت چھت پہ پھینک دیا تھا۔ ابا کون سا چھت پہ جا کر چیک کرتے تھے۔ یوں باجی کی بچت ہو جاتی تھی۔ مجھے بھی گوشت کھا کر 5 سال ہو چکے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں باجی سے کہوں گی کہ مجھے بھی کچھ حصہ دے کھانے کو، اور اگر اس نے مجھے نہ دیا تو میں ابا اماں کو بتا دوں گی۔ اگلی رات جب باجی کچن میں گئی تو میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ میں نے جا کر کہا، باجی آج مجھے بھی گوشت کھانے کو دو ورنہ میں ابا کو بتا دوں گی۔ میرے یوں کہنے پر باجی گھبرا گئی اور کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، کمرے میں جاؤ، اور یہ گوشت تم نہیں کھا سکتی۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہو رہا ہے
گوشت کھانے کا تو میں کل کسی بچے کو چوری چوری پیسے دے کر دکان سے پکا پکایا سالن منگوا دوں، لیکن یہ ابا والا گوشت تو نہیں کھا سکتی۔ میں نے اس سے ہوتے ہوئے پوچھا، باجی ابا کے گوشت میں کیا برائی ہے؟ باجی کہنے لگی، وہ تجھے ٹھیک 2 دن بعد پتا چلے گا کہ ابا کی دکان والا گوشت کھانا کیوں نہیں کھا سکتی۔ میں نے سوچا باجی پتہ نہیں کیا دھماکہ کرنے والی ہے۔ 2 دنوں بعد جب جمعے کا دن تھا اور ابا گھر پر تھے، اچانک باجی بے ہوش ہو گئی۔ ابا گھبرا کر ڈاکٹر کو بلا کر لے آیا۔ ڈاکٹر نے کمرے سے باہر آ کر بولی، مبارک ہو، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے، اس کا بہت خیال رکھیں۔ اس ڈاکٹر کو شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ باجی کی شادی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر ہم سب سکتے میں آ گئے، ہمیں جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ باجی کبھی کسی لڑکے سے ملنے نہیں گئی، نہ ہی کبھی میں نے اسے گھر کو بلاتے دیکھا۔ پھر وہ گھر بیٹھے حاملہ کیسے ہو گئی تھی؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ابا نے غصے میں آ کر کچن سے سبزی کاٹنے والی چھری اٹھائی اور کہا، میں آج اس بد کردار لڑکی کی جان لے لوں گا۔ باجی بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس پل وہ بالکل ڈری ہوئی نہیں تھی۔ کہنے لگی، ابا جی میں بد کردار نہیں ہوں، نہ ہی میرے کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ابا نے غصے سے اسے تھپڑ مارتے ہوئے کہا، پھر تو بغیر شوہر کے حاملہ کیسے ہو گئی؟ باجی نے سکون سے کہا، ابا جی میں نے تو بس 2 ہفتے گوشت کھایا ہے، وہی گوشت جو آپ بلیوں اور پرندوں کے لیے لے کر آتے تھے، وہ روز رات کو میں بھون کر کھا لیتی تھی۔ یہ سن کر ابا کے چہرے کی رنگت بدل گئی، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ باجی کی بات سن کر جیسے ان کے ہوش پناہ ہو گئے، کہنے لگے، کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہو۔ میں ابا کی زور زور سے بولنے پر ڈر گئی، مگر باجی کو ڈر نہیں لگا اور پھر سے اسی انداز میں بولی، ابا میں آپ کی دکان کا گوشت کھاتی تھی، نہ اسی لیے حاملہ ہو گئی۔ ابا تو جیسے سناٹے میں آ گئے تھے، ان سے کچھ بولا نہ گیا اور وہ باہر چلے گئے۔ میں حیران رہ گئی کہ ابا نے باجی کو کچھ کہا کیوں نہیں، اور باجی نے کتنا غیر مناسب اور عجیب بہانہ بنایا ہے کہ وہ گوشت کھا کر حاملہ ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ بات تو ماننے والی تھی ہی نہیں کہ کوئی لڑکی صرف گوشت کھا کر حاملہ ہو سکتی ہے۔ میں نے کمرے میں جا کر باجی سے پوچھا، باجی یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ کیا سچ ہے؟ باجی کہنے لگی، ارے بالکل سچ ہے، پورے علاقے میں یہ مشہور ہے کہ خیر پور کے کسائی بشیر کی دکان کا گوشت اگر کوئی کنواری لڑکی غلطی سے بھی کھا لے تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اس لیے تو ابا ہمیں گوشت کھانے نہیں دیتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس بات کو آزمانا چاہیے کہ واقعی ہی ایسا ہے، اس لیے پورے 2 ہفتے تک میں نے ابا کی دکان کا گوشت کھایا اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ میں نے پوچھا، باجی یہ سب کیا چل رہا ہے؟ تم سچ میں حاملہ ہو گئی ہو؟ باجی کہنے لگی، اس بات کو تم چھوڑو، پھر بتاؤں گی، پتہ نہیں کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ، مگر ابا نے باجی کے لیے رشتہ تلاش کیا اور بہت جلد باجی کو رخصت کر دیا۔ شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ باجی کا راز دنیا والوں کے سامنے آئے۔ میں تجسس میں مبتلا ہو گئی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ابا نے باجی کی شادی کر دی۔ باجی کی شادی کے بعد ابا نے گھر میں گوشت لانا چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر لانے لگے۔ پتا چلا کہ ابا کسی اور کسائی سے گوشت لاتے ہیں۔ میرے لیے یہ بات بڑی حیرت انگیز تھی کہ اپنی لڑکیوں کے لیے کسی دوسرے کسائی سے گوشت لاتے ہیں اور اپنی دکان کا نہیں لاتے۔ مجھے باجی کی باتیں سچ لگنے لگی تھی۔ باجی کی شادی ہو گئی تھی اور وہ دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ شروع میں وہ آئی تھی تو صرف کچھ دیر بیٹھ کر ہی چلی جاتی، اس لیے مجھے اس سے پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں شک میں پڑ گئی تھی اور ابھی اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ باجی حاملہ تھی بھی یا اس نے صرف ناٹک کیا تھا۔ میں نے اپنے سے بڑی بہن سے پوچھا، آپی کیا واقعی ابا کی دکان کا گوشت کھا کر کنواری لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے؟ آپی کہنے لگی، سنا تو یہی ہے، مگر اس بات کی سچائی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ باجی کو پتا تھا مگر وہ مجھے بتا نہیں رہی تھی۔ اب تو وہ دوسرے شہر ہی چلی گئی تھی، ورنہ ایسا کرتے کہ ہم اس کے گھر جا کر ہی پوچھ لیتے۔ کسی دوسرے کی جاسوسی کرنا یا اس کے معاملات کی جانچ پڑتال کرنا بہت آسان ہوتا ہے،
مگر اپنے ہی کسی قریبی پر جب شک ہو جائے تو اس معاملے کی تہ تک جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سمجھ ہی نہیں آتی کہ بندہ کہاں سے شروع کرے، کیسے معلوم کرے۔ میں نے جوش سے کہا، آپی ایسا کرتے ہیں کہ آپ بھی باجی کی طرح ابا کی دکان کا گوشت کھاؤ، پھر ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ سچ کیا ہے اور کیا جھوٹ۔ آپی بولی، تمہارا پلان تو اچھا ہے، مگر اب ابا اپنی دکان کا گوشت گھر ہی نہیں لاتے۔ میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کہا، آپی ہم برقع پہن کر ابا کی دکان پر جائیں گے اور گاہک بن کر گوشت خریدیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ میری بہن نے بھی میرے آئیڈیا سے اتفاق کیا۔ ہم نے اپنا جیب خرچ جوڑنا شروع کیا تاکہ پیسے اکٹھے کر کے ابا کی دکان پر جا سکیں۔ اماں سے بھی ایک دو بار پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر اماں نے ہمیں جھڑک دیا اور کہا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ اماں کو سب معلوم ہے مگر وہ بتاتی نہیں۔ میری بہن اصرار کر کے پوچھنے لگی تو اماں نے کہا، یہ جان لو کہ جس راز کے پیچھے تم دونوں بہنیں لگی ہوئی ہو، اسی راز کی وجہ سے ہم آج اس گھر میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ اسی ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں زندگی گزر جاتی، نہ کچھ اچھا کھانے کو ملتا اور نہ پہننے کو۔ یہ جو تم لوگوں کے ہاتھ بدلے ہیں نا، اسی وجہ سے۔ خبردار جو اس راز کو کھولنے کی کوشش کی، اگر یہ راز دنیا کے سامنے آ گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے اپنی پچھلی زندگی یاد آ گئی۔ ہم سب بہنیں ہی غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ابا کسائی تھے، لیکن ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ غریبوں کا تھا۔ لوگ بڑی مشکل سے 2 وقت کی دال روٹی کھا پاتے تھے، وہ گوشت کہاں سے کھاتے؟ اس لیے ابا کی دکان اتنے منافع میں نہیں جاتی تھی اور ہم روتے دھوتے زندگی گزار رہے تھے۔ میں تب چھوٹی تھی، اس لیے زیادہ باتیں یاد نہیں، لیکن میں اتنا جانتی تھی کہ ہم لوگ بہت ہی غریب ہوا کرتے۔ پھر اچانک ایک دن ابا بہت سارے پیسے گھر لائے، پھر اس کے بعد تو معمول بن گیا، وہ اکثر بہت سارے پیسے لاتے۔ انہی پیسوں کو جمع کر کے سب سے بڑی بہن کی شادی کی اور اس کے کچھ سالوں بعد ہم شہر کے ایک اچھے علاقے میں اس بڑے سے گھر میں آ گئے۔ یہاں آ کر سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ ابا نے مین بازار میں دکان لگا لی تھی اور دوبارہ کسائی بن گئے۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے ابا اور اماں ہی ہمارے لیے محنت کرتے تھے۔ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہم اس غربت سے کیسے نکلے۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو ابا اور اماں کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا، اور آج اماں کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اماں کی باتیں سن کر ہم چپ چاپ کمرے میں چلے گئے اور مزید کوئی سوال پوچھنے کی زحمت نہ کی۔ یہ شام کی بات تھی جب ساتھ والی پڑوسن گھر آئی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ آتے ہی اماں سے غصے سے کہنے لگی، بہن تمہارے شوہر نے یہ کیسی دکان کھول رکھی ہے؟ اس کی دکان کا گوشت کھاتے ہی میری کنواری لڑکی حاملہ ہو گئی ہے۔ اماں نے کہا، اس میں ہماری دکان کا یا گوشت کا کوئی قصور نہیں۔ میرے شوہر نے اپنے گاہک کو لازمی بتایا ہوگا کہ گھر جا کر جوان کنواری لڑکی سے احتیاط کرنی ہے، وہ گوشت نہ کھائے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کیا میرے شوہر نے تم لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتائیں؟ ہمسائی دھیمی پڑ گئی اور کہنے لگی، ہاں ہمیں یہ سب پتا تھا اور ہم نے اپنی بیٹی کو کھانے کو نہیں دیا تھا، مگر اس نے غلطی سے گوشت کھا لیا اور وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اماں نے سکون سے کہا، اگر کرنا کیا ہے، اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ اگر رشتے کا مسئلہ ہے تو میں ڈھونڈ دوں گی، 1-2 ہفتے میں ہی بیٹی کی شادی کر کے اسے رخصت کرو، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ وہ ہمسائی کہنے لگی، ٹھیک ہے بہن تم کوئی رشتہ ڈھونڈو۔ پھر میں نے چپ کر کے ساری باتیں سن لی تھی اور میں اماں کی طرف سے حیران ہو رہی تھی کہ اماں نے کب سے رشتے کروانے شروع کر دیے۔ ہم نے تو کبھی اماں کو رشتے کرواتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، پھر اب کہاں سے اماں کروائیں گی؟ خیر یہ ہماری خام خیالی ثابت ہوئی، کیونکہ نہ صرف اماں نے ایک بہترین رشتہ اس لڑکی کے لیے ڈھونڈا تھا بلکہ بہت جلد اس کی شادی بھی کروا دی۔ میں اور میری آپی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اب اپنی باجی کی یاد آ رہی تھی اور یہ خیال ستا رہا تھا کہ واقعی وہ حاملہ ہو گئی ہوں گی، اس لیے اس کی بڑی جلدی شادی کروا دی گئی۔ میں نے اور آپی نے پیسے جوڑنے شروع کر دیے اور فیصلہ کیا کہ ہمیں اس راز کی گہرائی تک جانا ہوگا۔ ہم نے ایسا کیا کہ جب ہمارے پاس پیسے اکٹھے ہو گئے
تو ہم نے برقعے پہنے اور اماں کو بازار جانے کا کہہ کر ابا کی دکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم جب سے یہاں آئے تھے ابا کی دکان پر جانے کا کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ ابا نے کبھی اپنی دکان دکھائی ہی نہیں تھی۔ ہمیں بس اتنا پتا تھا کہ ابا کی دکان مین بازار میں ہے۔ ہم نے مین بازار جا کر ایک دو لوگوں سے پوچھا کہ بشیر کسائی کی دکان کہاں ہے، تو ہمیں اچھی طرح راستہ سمجھا دیا تھا۔ ہم نے برقعے پہن کر نقاب کر رکھے تھے اور ہمیں امید تھی کہ ابا اس طرح ہمیں پہچان نہیں پائیں گے۔ جب ہم ابا کی دکان پر پہنچے تو وہاں کافی رش تھا۔ میں نے دکان کا جائزہ لیا۔ ابا نے اپنی دکان کے بینر پر ایک عجیب بات لکھوا رکھی تھی۔ لکھا تھا معزز لوگوں سے درخواست ہے کہ میری دکان کا گوشت کنواری لڑکیوں کو کھلانے سے اجتناب کیا جائے، ورنہ وہ بغیر شوہر کے حاملہ ہو سکتی ہیں۔ یہ عجیب سی تحریر پڑھ کر ہم دنگ رہ گئے تھے۔ شاید اسی وجہ سے ابا کی دکان پر رش لگا رہتا تھا، کیونکہ لوگ اسی تحریر پڑھ کر رک جاتے تھے اور کچھ تو تجسس بھی لے لیتے تھے۔ اس وقت بھی ابا کی دکان کے آگے کافی رش تھا۔ دکان میں ایک اور لڑکا تھا جو ابا نے مدد کے لیے رکھا تھا۔ گاہکوں کو تازی مرغی کا گوشت دیا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی آپی کو آگے کیا اور پیسے ابا کی طرف بڑھا کر 1 کلو گوشت خریدا۔ گوشت پکڑاتے ہوئے ابا نے شاپر پیچھے کیا تو ہم دونوں کی سانسیں رک گئیں کہ کہیں ابا کو پتا تو نہیں چل گیا کہ ہم کوئی گاہک نہیں بلکہ ان کی بیٹیاں ہیں، لیکن شکر ہے شک نہیں ہوا۔ ابا نے شاپر پیچھے کر کے یہی کہا تھا کہ بی بی یہ گوشت گھر کی کنواری لڑکی کو ہرگز نہ کھلانا، ورنہ نتیجے کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ گھر آئے تو ایک عورت بیٹھی تھی اور اماں اس کی بیٹی کی رشتے کی باتیں کر رہی تھی۔ اماں کا دھیان ہم پر نہیں تھا، اس لیے ہم جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئیں۔ آپی نے گوشت چھپا دیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اب ہم دونوں پر گوشت کب کھائیں گی؟ آپی کہنے لگی رات کے وقت جب ابا اور اماں سو جائیں گے پھر اسے پکا کر میں کھاؤں گی، تم نہیں کھاؤ گی؟ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگی تم ابھی چھوٹی، اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی تو اس لیے میں خود یہ گوشت کھاؤں گی۔ میں نے کہا آپا ایک اور حل ہے کہ نہ آپ یہ گوشت کھائیں اور نہ ہی میں، ہم یہ گوشت کسی اور کو بھی کھلا کر معلوم کر سکتے ہیں۔ گلی میں جو بیکاری لڑکی آتی ہے اس کو دے دیں گے، پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ آپی کو یہ میرا پلان پسند آیا اور اس نے ہاں کر دی۔ ہم شام کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ روز شام کو ایک عورت بھیک مانگنے آتی تھی اور وہ غیر شادی شدہ تھی۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی تو وہ لڑکی بھیک مانگنے آ گئی۔ اماں نے نماز کی نیت کی اور میں بھاگ کر اسے وہ گوشت دے آئی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی مگر ابا دور سے ہی آ رہے تھے، اس لیے میں جلدی سے گھر آ گئی۔ ہم نے یہی سوچا تھا کہ کچھ دنوں بعد اس لڑکی سے پوچھیں گے کہ وہ حاملہ ہوئی یا نہیں۔ ابا کی دکان والا یہ مشکوک تو ہمیں پتہ لگا کر ہی رہنا تھا، مگر اماں کی حرکتیں بھی کم مشکوک نہیں تھیں۔ اب تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ جانے اس کے پاس اتنے رشتے کہاں سے آتے تھے کہ وہ حاملہ لڑکیوں کے رشتے کرواتی جاتی تھی۔ ایک دن اماں ایک تصویر لڑکی کی اماں کو دکھا رہی تھی۔ میں نے تصویر دیکھی تو لڑکا بہت پیارا تھا اور باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میں نے اس عورت کے جانے کے بعد اماں سے کہا اماں اتنا اچھا رشتہ ہے، آپ کوئی دوسریوں کی بیٹیوں کی فکر ہے، اپنی بچیوں کی نہیں، اس لڑکے سے آپی کی شادی کروا دینا۔ اماں گھبرا کر بولی ایسی بات نہیں ہے، میں تم لوگوں کی بڑی اچھی جگہ شادی کروں گی، جہیز بھی بنا رہی ہوں۔ میں نے ضد کرتے ہوئے کہا اسی لڑکے سے آپی کی شادی کرواؤ، ایک آنٹی کوئی اور رشتہ دکھا دیں۔ امی نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی اس لڑکے کی ماں سے میں بات کر چکی ہوں، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی، میں تم دونوں کی شادیاں بڑے اچھے گھروں میں کروں گی، تم فکر نہ کرو۔ میں منہ بناتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے وہ لڑکا اپنی بہن کے لیے بہت پسند آیا تھا اور میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس لڑکے کی شادی کسی اور لڑکی سے ہو۔ میں سوچنے لگی کیا کروں، کیسے اس مسئلے کو حل کروں۔ آخر ایک آئیڈیا مجھے آیا اور میں نے اماں کے کمرے سے اس لڑکے کی تصویر کے پیچھے سے اس لڑکے کا نمبر لیا۔ اگر میں اس لڑکے کو فون کر کے ساری حقیقت بتا دیتی کہ تمہاری شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو رہی ہے جو بغیر شوہر کے حاملہ ہو گئی ہے،
تو وہ یہ سن کر کبھی برداشت نہ کرتا اور شادی کے لیے انکار کر دیتا۔ پھر میں اسے آپی کی تصویر بھیجوں گی اور اسی سے شادی کر لے گا۔ یہ ایک اچھی لڑکی ہے، پورا پلان اچھا تھا۔ میں نے رات کو اس لڑکی کے نمبر پر کال کر کے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ رشتے سے انکار کر دے گا، مگر حیرت کے مارے آسمان سر پر پھٹ گیا جب وہ بولا، میں یہ سب جانتا ہوں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں غصے سے کھول گئی کہ کیسا لڑکا ہے، غیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ غصے سے میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے دن اماں مجھے اس لڑکے کے گھر بھیجا جس کے گھر اس لڑکے کا رشتہ ہو رہا تھا۔ میں وہاں لڑکی کی ماں کو بلانے گئی تھی۔ میری اماں اسے بلا رہی تھی، لیکن اس لڑکی کے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے میں چونک گئی۔ وہ کسی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ میں نے تجسس سے تھوڑا اندر جھانکا تو موبائل کی اسکرین پر اسی لڑکے کا چہرہ دیکھ کر میں چونک گئی۔ اس کا تو صاف صاف مطلب یہ تھا کہ یہ لڑکی اور لڑکا پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ لیکن اگر ایسا تھا تو رشتے کے لیے میری اماں کو بیچ میں کیوں لایا تھا؟ میں نے تھوڑا آگے ہو کر باتیں سنی تو وہ اسے بتا رہا تھا کہ کسی اور کو اس کے بارے میں پتا چل گیا ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ لڑکی نہایت لاپرواہی سے کہنے لگی، جو کچھ کہتا ہے اسے کہنے دو، ہماری تو شادی ہو رہی ہے نا، اور تمہارے گھر والوں کو کوئی اعتراض ہے اور نہ میرے۔ ہمارا پلان کامیاب رہا، بہت جلد ہماری شادی ہو جائے گی، پھر اس حاملہ والی ناٹک سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں باہر کھڑی سب باتیں سن رہی تھی۔ لفظ ناٹک پر میں اچھل کر رہ گئی۔ مطلب وہ حاملہ نہیں تھی، مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی ماں نے تو ہمارے گھر آ کر بتایا تھا کہ میرے ابا کی دکان کا گوشت کھا کر وہ حاملہ ہوئی ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ اور حسب معمول اماں نے رشتہ پیش کر دیا جو اصل میں اس لڑکی کا بوائے فرینڈ تھا۔ شاید اماں کو بھی سب پتا تھا اور وہ بھی ان دونوں کے سامنے ملی ہوئی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ اب مجھے اس بیکاری لڑکی کا انتظار تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے اور آج چوتھا دن تھا۔ میں نے اور آپی نے فیصلہ کیا کہ اس سے آج پوچھیں گے۔ جیسے ہی وہ گلی میں آئی، میں اور میری آپی فوراً اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہیں گوشت کھا کر اچھا لگا؟ وہ کہنے لگی، باجی اچھا تھا، میں نے بھی کھایا اور میرے گھر والوں نے بھی، سبھی نے آپ کو دعائیں دیں۔ اس سے پوچھا کہ تمہیں اپنے جسم میں کوئی تبدیلی تو محسوس نہیں ہو رہی؟ کہنے لگی، نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ ہو سکتا ہے اس گوشت کو کھانے کے بعد تم حاملہ ہو گئی ہو، تمہیں ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ ہم نے اسے کچھ پیسے دیے اور ٹیسٹ کروایا، کل ہی رپورٹس لے کر آؤ۔ میں نے کہا، آپی دیکھ لینا، کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا وہ حاملہ ہے، اور مجھے یہ ابا کی گوشت کھا کر کنواری لڑکی کے حاملہ ہونے والی بات بھی جھوٹ لگتی ہے۔ اصل کہانی کچھ اور ہے۔ اگلے دن شام کو وہ بیکاری لڑکی رپورٹس لائی تو میرا اندازہ درست نکلا، وہ حاملہ نہیں تھی۔ یعنی جو میں سوچ رہی تھی وہ ٹھیک تھا کہ ابا نے بس یہ بات ہی بنائی ہوئی ہے کہ کنواری لڑکیاں اس کی دکان کا گوشت نہ کھائیں۔ لیکن پھر محلے کی مختلف لڑکیوں کا حاملہ ہونا اور اماں کا ان کے رشتے کروانا، یہ سب کیا تھا؟ میں نے کہا، آپی اب بس بہت ہو گیا، اماں سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ میں نے کہا، اماں اب تم سچ سچ بتانا ہی ہوگا۔ کیوں؟ آدھا سچ تو ہمیں معلوم ہو ہی چکا ہے، بہتر ہے تم سب کچھ خود ہی بتا دو۔ اماں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے بات شروع کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ ہم انہیں کیسے بتاتے کہ ہمارے گھر 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے پوری ہو رہی ہے، تو ہم بیٹیوں کی شادی کے اخراجات کیسے کریں؟ حالانکہ بہت بدتر ہو رہے تھے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگ کیا کریں۔ پھر ہمیں کسی نے کہا کہ تم لوگ اپنی دکان چلانے کے لیے کچھ ہٹ کر کرو۔ پھر ہم نے وہ فکرہ سوچا کہ کنواری لڑکیاں نہ کھائیں ورنہ حاملہ ہو جائیں گی۔ اس ایک فکرے سے ہماری دکان پر رش بڑھنے لگا۔ اس محلے کی کنواری لڑکیوں کو جانتی تھی، اس لیے میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں تو وہ میرے کہنے پر عمل کریں۔ میں انہیں اپنی دکان کا گوشت کھانے کا کہتی اور ان کے گھر والوں کو لگتا کہ گوشت کھا کر حاملہ ہوئی ہیں۔ میں اب کیا کرتی؟ وہ لڑکی جس لڑکے کو پسند کرتی، اس لڑکے کا رشتہ لڑکی کی مجبوری کے آگے پیش کر دیتی تاکہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ہاں کر دیتی اور جلد از جلد شادی بھی۔ میں لڑکی سے بھی کافی سارے پیسے لیتی اور لڑکے سے بھی، جبکہ اس کی ماں سے بھی رشتہ کروانے کا کمیشن الگ۔ دوسری طرف میں خود لڑکیوں سے کہنے لگی
کہ میرے شوہر کی دکان سے گوشت کھائیں۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ گاہک بننے لگے اور ہم دونوں میاں بیوی کی دکانداری اچھے سے چلنے لگی۔ جب حالات ٹھیک ہوئے تو تیری سب سے بڑی باجی کی شادی کی۔ دوسری کی شادی میں تاخیر اس لیے کی کیونکہ اس کا رشتہ کسی اچھی جگہ کرنا چاہتی تھی، مگر اسے ساری بات کا علم ہو گیا، اس لیے ہمیں بلیک میل کر کے اپنی پسند کی شادی کروا لی۔ تمہاری بہن نے ڈاکٹر کو بھی جھوٹ کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ وہ بس ہمیں یہ جتانا چاہتی تھی کہ آپ لوگ جس طرح دوسروں کو بے وقوف بنا رہے ہیں مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میری شادی میرے پسند کے لڑکے سے کروا دیں ورنہ وہ سب کو ہماری سچائی بتا دے گی۔ اس کی بات ماننا پڑی اور اس کی شادی کروانا پڑی۔ جن لڑکیوں کی میں نے اس طریقے سے شادی کروائی ہے وہ آگے اپنی دوستوں کو بتاتی تھی اور وہ بھی اس طرح بغیر کسی رکاوٹ کے شادی کرنے کے لیے مجھ سے رابطہ کرتی تھی۔ اماں نے ساری کہانی سنائی۔ دونوں میاں بیوی بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ میں نے کہا اماں لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو برسوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ کچھ لوگوں کو شک ہو گیا ہے اور وہ تم دونوں پر فراڈ کا کیس کرنے والے ہیں، اس لیے یہ سب چھوڑ دو۔ ابا کی دکان ویسے ہی بڑی اچھی چل رہی ہے اور تم اچھے طریقے سے رشتے کروانے شروع کر دو، برکت ہو جائے گی۔ اماں اور ابا ڈر گئے کہ ان پر کیس نہ ہو جائے اور وہ اندر نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے ایمانداری سے اپنے اپنے کاموں کی شروعات کر تاکہ پکڑے جانے کا خوف نہ